ان دنوں کرناٹک میں حجاب کا مدعا پوری طریقے سے گرم ہے، نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل سطح پر بھی گرمایا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے کیا کچھ معاملات ہیں یہ بھی ہم سمجھیں گے۔ ہمارے ساتھ مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب موجود ہیں، جو فرنگی محل کے پروکتا ہیں اور لکھنؤ کے قاضی شہر ہیں، اور ہم یہ بھی سمجھیں گے حضرت سے کہ دراصل حجاب اور برقع، پردہ، یہ تمام چیزیں کیا ہیں، ان میں ڈفرینسیشن کیسے کر سکتے ہیں، تمام چیزیں بات چیت کریں گے۔ سر، سب سے پہلے تو میں یہی سمجھنا چاہوں گا، ہمارے بہت سارے درشک یہ سمجھنا چاہیں گے کہ دراصل حجاب، بہت سارے لوگوں کی دلچسپی بڑھ گئی ہے جاننے میں کہ دراصل حجاب، برقع، ان تمام چیزوں میں فرق کیا ہے، تو تھوڑا سا یہ بنیادی فرق بتا دیجیے۔ دیکھیے، کوئی بھی کنٹروورسی کھڑی ہوتی ہے مذہب اسلام کے سلسلے میں، اس میں جو سلور لائننگ ہوتی ہے، جو پازیٹیو اسپیکٹ ہوتا ہے اس کا، وہ یہ کہ کم سے کم لوگوں تک جو مذہب کی صحیح باتیں ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں، اور وہی سیم کیس حجاب کے سلسلے میں بھی ہے۔ سب کو اپنے ذہنوں میں بات رکھنی چاہیے کہ مذہب اسلام میں، اسلامی شریعت میں جو چیز بھی اللہ نے قرآن میں فرما دی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا اور اس پر اپنے دور میں اس پر عمل کرنے کے لوگوں کو تلقین کی، تو اس پر عمل کرنا، اس کو فالو کرنا ہر مسلمانوں کے لیے، ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اور سیم حجاب کے سلسلے میں ہے، جو طرح طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ حجاب مذہب اسلام کا انٹیگرل پارٹ نہیں ہے، یہ بالکل ہی غیر شرعی بات ہے۔ مذہب اسلام میں، قرآن میں اللہ نے سورہ نور میں بھی، سورہ احزاب میں بھی واضح طور پر یہ حکم دیا ہے کہ جتنی بھی مسلم خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ حجاب کا اہتمام کریں، جب بھی گھر سے نکلیں تو اپنی اوڑھنی اوڑھ کے نکلیں۔ یہاں تک اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے نبی، اپنی بیویوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ جب وہ گھر سے نکلا کریں تو اپنے اوڑھنی کے گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ لہٰذا اور پھر بہت سی احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف حکم کیا ہے، لہٰذا ہر مسلمان لڑکی کے لیے حجاب کرنا لازمی اور ضروری ہے، اسلام کا انٹیگرل پارٹ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، لیکن کہیں پر بھی کسی پر بھی زور زبردستی نہیں کی جا سکتی ہے۔ جو مسلم بچیاں اس پر عمل کر رہی ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں، وہ صحیح طور پر اسلام کو فالو کر رہی ہیں۔ جو نہیں کر رہی ہیں یہ ان کا اپنا پرسنل فیل ہے، اور لہذا اس پر کسی قسم کی کوئی کنٹروورسی کھڑی کرنا اپنے آپ میں قابل مذمت ہے۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حجاب پر جو کنٹروورسی کھڑی ہوئی اور جو کچھ ہو رہا ہے، سب سے زیادہ بات قابل غور ہے وہ یہ کہ آخر کیسے اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز کے بچوں میں کے ذہنوں میں اتنا زہر بھر گیا کہ وہ خود اپنے کلاس میٹس کے خلاف آج کھڑے ہو گئے ہیں۔ ہم نے اور آپ نے بھی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھا ہے، ہم لوگ بھی اپنے کلاس میٹس کے لیے irrespective آف their religion ان کے حق میں ہمیشہ کھڑے رہتے تھے، ان کے حق میں ہمیشہ آواز اٹھاتے تھے۔ آج اگر ایک ہی کلاس کے بچے اپنے دوسرے کلاس میٹس پر اٹیک کرنے کی نوبت تک آ جائیں، یہ اس بات کا علام ہے کہ ان بچوں کا فیوچر کیا ہوگا اور ہمارے ملک کا فیوچر کیا ہونے والا ہے۔ اور اس پورے واقعے سے انٹرنیشنل لیول پر جو ہمارے اس عظیم الشان ملک کی بدنامی ہوئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی بھرپائی بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ لہٰذا سیاسی پارٹیوں سے اس سلسلے میں کوئی مطالبہ کرنا بے معنی ہے، لیکن ہاں جتنے بھی مذہبی لیڈران ہیں، تمام مذاہب کے جو مذہبی رہنما ہیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم آپ سر جوڑ کے بیٹھیں اور اس بات کی طرف غور کریں کہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں اتنی نفرتیں کیوں پیدا ہو گئی ہیں، اور ان نفرتوں کو کس طریقے سے دور کیا جائے جس سے کہ کم از کم ہمارے بچوں کا جو مستقبل ہے وہ تاریک نہ ہو۔ آنے والے دور میں ہمارے بچے ڈاکٹر، انجینئر اور ایڈوکیٹس اور ٹیچرز اور عالم اپنے اپنے مذہب کے بنیں، لیکن وہ بچے کہیں ان کو کرمنل بنانے کی تو کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ ایک خاص سوچ اور ایک خاص نقطہ نظر کے تحت یہ تمام والدین کے لیے بھی اس پر غور اور خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت، کیا لگتا ہے کہ کیا کوئی پولیٹیکل ایمبیشنز کے لیے تمام چیزیں کی جا رہی ہیں، کرائی جا رہی ہیں، اور اتر پردیش کے چناؤ کے پس منظر میں ہم بات کریں تو کیا اس کا اتر پردیش کے چناؤ پر کسی طرح کا کوئی پربھاؤ پڑے گا؟ دیکھیے، اس کے پیچھے کی سیاست کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ اس پر کوئی تبصرہ کرنا ہی بیکار ہے، اور عوام بہت سمجھدار ہے۔
اور شہر سے زیادہ گاؤں کی عوام سمجھدار ہے، وہ خوب جانتی ہے کہ اس طریقے کی کنٹروورسیز ایسے مواقع پر کیوں ریز کی جاتی ہیں، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ ذرہ برابر بھی اس کنٹروورسی کا کسی بھی الیکشن پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ ابھی حال میں مسکان نام کی اس لڑکی کا جو ویڈیو وائرل ہوا جو اللہ اکبر کہتی ہے، تو اس پر مولانا مدنی صاحب کی طرف سے 5 لاکھ روپے کا انعام کی بھی بات کہی گئی، ان تمام چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہمارے بزرگوں نے جہاں اتنے مدارس قائم کیے ہیں اور اس سے اتنی بڑی تعداد میں بچوں کا فائدہ ہو رہا ہے، اسی طریقے سے یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ ہم بچے اور بچیوں کے لیے بڑے سے بڑے اسکول اور کالجز قائم کریں، اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ ادھر پچھلے 8-10 سالوں میں مسلمانوں نے اس طرف توجہ دی ہے اور اپنے اسکول اور کالجز قائم کیے ہیں۔ جتنے بھی ہم اسکول اور کالجز قائم کر لیں گے اتنا ہی ہمارے اور تمام بچوں کے لیے فائدہ مند اور انشاءاللہ ان کے مستقبل کے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ سر لاسٹ میں ایک حجاب کو لے کر کے، یہ بیسکلی حجاب کس کو کہتے ہیں اور یہ برقع کس کو کہتے ہیں، یہ دونوں میں ایسے مختصر طریقے سے اس کو ڈیفائن کر دیجیے۔ دیکھیے، مذہب اسلام میں جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہر عورت اور لڑکی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ماڈسٹلی ڈریس اپ کرے، اپنے آپ کو بہتر طریقے سے کور کرے، اور وہی حجاب ہے، وہی پردہ ہے، اس میں ظاہر سی بات ہے پورے اپنے سر کو بھی کور کرنا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمارے ملک کے ذمہ داروں کو اس طرف سوچنا چاہیے کہ آپ اور کنٹریز تو چھوڑ دیجئے، ویسٹرن کنٹریز جہاں کا کلچر اور ٹریڈیشن کے خلاف لوگ بولتے رہتے ہیں، آج ان کنٹریز میں مسلم خواتین حجاب کر کے اسکول کالجز میں بھی جا رہی ہیں، آفیسز میں جابز بھی کر رہی ہیں، اور آپ ابھی دیکھیں کہ امریکہ میں ایک مسلم باحجاب عورت جو ہے وہاں کی باقاعدہ وہاں کی کورٹ میں وہ ایز اے جج اس کا اپوائنٹمنٹ ہوا ہے۔ تو جہاں ویسٹرن کنٹریز میں اتنی لبرٹی ہو، وہاں اپنے ملک میں جو کہ اپنے ملک کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے، جہاں ہمیشہ سے ہم نے اور آپ نے ایک دوسرے کے مذہب کا پاس اور خیال رکھا ہے، جہاں آج بھی ہماری ہندو مائیں اور بہنیں اپنے گھونگھٹ کے رواج کو پر قائم ہیں، جہاں آج بھی سکھ ہمارے بھائی پوری طریقے سے پگڑی پہن کر ہی گھر سے نکلتے ہیں، اور جہاں آج بھی کرسچن ننس اپنے اپنے اداروں میں بھی اور روزمرہ کی زندگی میں بھی پوری طریقے سے اسکارف کا اہتمام کرتی ہیں، تو وہاں قطعی طور پر اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ایک فرقے یا مذہب کے ماننے والوں کے خلاف اس طریقے کا مظاہرہ کریں۔ اور ہمیں اور آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کہ آئین، کانسٹیٹیوشن اور سمویدھان نے ہر شہری کو اپنے مذہب پر پوری طریقے سے عمل کرنے کا اختیار اور رائٹ دیا ہے، اور آرٹیکل 25 اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اور ذمہ داروں کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ جو رائٹ ٹو ایجوکیشن کا لا ہے اس پر عمل درآمد کرانا ہر سرکار اور حکومت کی ذمہ داری ہے، اور ہمیں اس بات کی پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہائی کورٹ کی طرف سے اس سلسلے میں فیصلہ آئے گا، ظاہر سی بات ہے وہ ملک کے قانون اور آئین اور سمویدھان کی روشنی ہی میں آئے گا، اور وہ انشاءاللہ حجاب کے حق میں ہوگا۔ تو شکریہ ہمارا خالد رشید فرنگی محلی صاحب، انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 25 کا حوالہ دیا اور کہا کہ اس حوالے کے مد نظر، اس آرٹیکل کے پیش نظر ہر ایک شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہے۔ بہرحال اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کرناٹکا ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ طاہر صاحب نے اپنا پٹیشن فائل کر دی ہے، اور ہیئرنگ ایک بار ہو چکی ہے، دوبارہ سے ابھی اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا ہے۔ دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کیا آگے کا فیصلہ کیا ہوگا، اور اس میں مسلمانوں کے تئیں جو حجاب کو لے کر کتنی نفرت کی باتیں کہی جا رہی ہیں اس میں مسلمانوں کو کتنی راحت ملے گی، اور خاص طور سے کرناٹکا نہیں بلکہ پورے ہندوستان، اور ہم تھوڑا وسیع پیمانے پر کہیں تو پوری دنیا میں اس کا کیا اثر پڑے گا، اور ہندوستان کی جو سیاسی ریلیشن شپ ہے پوری دنیا کے حوالے سے اس پہ اس کا کیا کچھ اثر پڑے گا، یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ الفا ہاسپٹل اینڈ ٹراما سینٹر، انجینئرنگ کالج چوراہا، سیتاپور روڈ، لکھنؤ۔